بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور اعمال جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشر بھی کہا گیا ہے، یہ بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ ذوالحجہ کا استقبال استغفار کی کثرت سے کریں، سچے دل سے اللہ سے استغفار کی دعائیں مانگیں جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی ہے، یا دیگر قرآنی مسنون دعائیں جو آپ سب کو یاد ہو وہ کریں۔ ذکر الہی کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کام کے دوران کسی بھی کیفیت میں تکبیر، تحمید اور تحلیل کی تسبیحات سے زبان کو مصروف رکھیں۔ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن یہ سال کے سب سے زیادہ افضل ترین دن ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ کے اعمال کی فضیلت: ان ایام کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ان ایام میں انسان نیک عمل کرتا رہے، کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے۔ روایت میں ہے کہ ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھیں، کیونکہ یہ ایام تحلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک ہو۔ نامعلوم اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب ہے۔ روایت سے ثابت ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس قدر ممکن ہو عبادت کریں۔ لہذا ہمیں چاہیے ان ایام میں دن میں روزہ رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ 9 ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت: ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذوالحجہ کے روزے کا اہتمام ضرور کرے، یعنی ہمارے ہاں کے حساب سے جس دن ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہو، عید سے ایک دن پہلے اس دن روزہ ضرور رکھے۔ پورے 9 دن کے روزے رکھیں، ورنہ کم از کم عرفے کے دن کا روزہ لازماً رکھیں۔ نمازیں اول وقت پر ادا کریں، دن کا آغاز صدقے سے کریں۔ خاص کر ان ایام میں صدقہ خیرات کرنا اور صدقہ اور خیرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف گناہ معاف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قبر کو بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں، بری موت سے بچاتے ہیں، قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ جس طرح ہم سارا سال دعا کرتے ہیں، ان ایام کی اپنی دعا، جب ان ایام میں دعا کی جائے گی پورے سال کی دعاؤں سے افضل دعا ہے، اس لیے ان ایام میں کثرت سے دعائیں کریں، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو قربانی کا ارادہ کرے اس کے لیے دوہرا اجر ہے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند ہونے کے بعد اپنی قربانی ہونے تک بال ناخن نہ تراشے، اور جو قربانی کی سقط نہیں رکھتے ان کے لیے قربانی کرنے والے جیسا ہی اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان 10 دنوں کی زیادہ سے زیادہ برکات اور فیض اٹھانے کی توفیق دے، اور ان 10 دنوں میں جو ہم نیک اعمال کریں انہیں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔